کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب جیت ہاتھ میں ہو لیکن ایک لمحے کی غفلت سب کچھ چھین لے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے چند لوگوں کی نافرمانی پورے لشکر کو کیسے شکست دے سکتی ہے؟ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اسلام کی تاریخ نہیں بلکہ اس میں چھپے سبق کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ سن 3 ہجری میں مدینہ کے اطراف ایک ہلچل برپا ہے۔ پچھلے سال غزوہ بدر میں مسلمانوں نے قریش کو عبرتناک شکست دی تھی۔ اب قریش انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ ابو سفیان اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مقصد صرف ایک تھا، اسلام کو مٹا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ بعض بزرگوں کا مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہی دفاع کیا جائے، مگر نوجوان صحابہ کا جذبہ دیدنی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دشمن کو باہر میدان میں جواب دیا جائے، اور پھر فیصلہ ہوا کہ ہم میدان احد میں دشمن کا سامنا کریں۔ 1000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ اب میدان میں صرف 700 جانصار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی بنائی۔ ایک پہاڑی جسے جبل رما کہا جاتا ہے وہاں 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دیکھو پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ یہ حکم کوئی عام بات نہ تھی بلکہ یہ اطاعت کا امتحان تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے جری صحابہ نے قریش کے دل دہلا دیے۔ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، دشمن پیچھے ہٹنے لگے اور میدان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن وہی لمحہ امتحان بن گیا۔ پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی، مال غنیمت بٹ رہا ہے اور نیچے اتر آئے۔ صرف چند صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانا۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا، پہاڑی خالی دیکھی اور پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ میدان کا نقشہ پلٹ گیا، مسلمان بکھر گئے، شور مچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت قبول کی۔ چہرہ مشابہ تھا، اس لیے لوگ سمجھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر بھی زخم آئے اور خون مبارک بہنے لگا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت ابو عبیدہ جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، حندا نے ان کا کلیجہ چبایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غسیل الملائکہ کہا گیا کیونکہ وہ حالت جنابت میں شہید ہوئے اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے اور یہ وہی تھے جنہوں نے بدر میں فتح دیکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کیا جب تم اس کے حکم سے دشمن کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی نافرمانی کی۔ تو غزوہ احد ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ احد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فتح صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ اطاعت سے ہوتی ہے، صبر اور ثابت قدمی سے ہوتی ہے۔ صبر اور ثابت قدمی اصل طاقت ہے۔ اگر چند لوگ بھی حکم نبوی توڑ دیں تو پوری امت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو آج بھی دین کے لشکر میں شامل ہیں، جو نفس سے جنگ لڑ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر زندگی گزاریں۔ اگر آپ بھی حق کی اس راہ میں ہیں، اگر آپ بھی احد کے اسباق کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں میں صبر اور اطاعت کے ساتھ حق کی صف میں ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے میں ایک اور جنگ حق کے ساتھ۔ اگلی قسط انشاءاللہ تعالی غزوہ خندق، جب ایمان کا قلعہ زمین پر کھڑا ہوا۔